بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر جب شادیوں میں پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں اس حد تک کہ کوئی ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ اب گزارا ممکن نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ میری بات سنو، مجھے ایک اور چانس دے دو اور تم جو کہو گے یا کہو گی میں ایگزیکٹلی ویسا کروں گا یا کروں گی، اور بس تم بس مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم ایک دفعہ مجھ پہ یقین کر لو، تم ایک دفعہ مجھے ایک اور چانس دے دو، تم دیکھنا مجھ سے یہ مسٹیک جو اس کی نظر میں مسٹیک ہے وہ نہیں ہوگی. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو سامنے والا ہم سے اب اتنا متنفر ہو گیا کہ اس کو ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب خواتین اچانک سے یا بہت حتمی طور پہ کہہ دیتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ میں نے تم سے اب علیحدگی لینی ہی لینی ہے، تمہارے ساتھ میں نے اب گزارا کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک، تم جو مرضی کر لو، میں نے اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں کرنا. اب یہاں پر ڈسکلیمر یہ ہے کہ ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں پلیز اس بات کو لیجیے گا جہاں پہ لوگ اپنی غلطیوں سے انجان ہوتے ہیں، پھر اپنی شادی کو گنوانے کے ڈر سے اپنے آپ پر دھیان دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان سنسیئر مسٹیکس جو لوگ آپس میں کر جاتے ہیں اس بارے میں ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے جو خدا نخواستہ مینیپولیٹو نارسسسٹک ابیوز میں سے گزر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو سنسیئر ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر کیا رہے ہیں. اور پھر جب اچانک سے ان کو یہ شوق ملتا ہے کہ میرا جو زوج ہے وہ تو مجھے چھوڑنے پہ مضر ہے اور مجھے اپنا گھر نہیں توڑنا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، مجھے اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں تکلیف پہنچانی، تو میں اب ان منانے کے لیے، ناراض پارٹی کو منانے کے لیے تم جو کہو گے میں کروں گا. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹیمپرری فکس کر رہے ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ انگزائٹی سے اور فیئر سے آ رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں نا اب سامنے والے کو کسی طرح سے راضی کر لوں اور جب یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ وہ راضی ہی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کیونکہ وہ راضی ہونا نہیں چاہتے، اس لیے کیونکہ جو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا جو ان کی آپ سے شکایتیں ہیں وہ شکایتیں فکس نہیں ہو رہی. وہ آپ کو فکس نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ان پیٹرنز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دل سے اس بات کو مانیں، ان کو ایک فارمیشن نظر آئے، ایک پیٹرن نظر آئے کہ پرانے پیٹرنز اب ختم ہو گئے ہیں، ان کا ٹرسٹ دوبارہ سے ری بلڈ ہو. اور یہ آپ نہیں کرنا، اور یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی ہر بات مانتے جاؤ، کیونکہ ہر انسان جو نا اکتا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. آپ سے آپ کا اسپاؤس پوچھے اچھا کھانے میں کیا کھانا ہے، جو تم کہو کھا لیتے ہیں. نہیں مطلب دال بنا دو، ہاں جو تم کہو. نہیں تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے. نہیں کوئی چوائس نہیں ہے، تم جیسے اور تو آپ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ چوائس آپ کی نہیں ہو سکتی، آپ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. then why are you saying؟ تو ایک اور مسٹرس پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے مینیپولیٹ کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی بات بھی نہیں کہنی ہے. ایسا چل نہیں سکتا ان دا لانگ رن. کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر اپنی ذات کی ہالونیس پہ یا اپنی ذات کی کمپلیشن پہ کام کرو. اب کمپلیشن کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ہیبٹ بلڈنگ، اپنی روٹینز، اپنے اندر کے جو وونڈز ہیں جس وجہ سے آپ ٹریگر ہو جاتے ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اپنے مزاج کو سمجھو، اپنے آپ کو پہلے سمجھو. تھراپسٹ کے پاس جاؤ یا کوچ کے ساتھ کام کرو، فٹنس کوچ کے ساتھ کام کرو، مینٹل ہیلتھ کسی کوچ کے ساتھ کام کرو. نیوٹریشن پہ کام کرنا چاہتے ہو نیوٹریشن پہ کام کرو. اپنی ذات سے پیار کرو، اتنا نہیں کہ سامنے کو اگنور کر دو بلکہ اتنا کہ اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہو جاؤ. جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں اس طرح سے اور پھر ساتھ ساتھ وہ آپ کا بیہیویئر چینج ہوتے دیکھتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر بات سے ٹریگر نہیں ہو رہے، آپ ہر بات پہ ہراساں نہیں رہتے ہو، تو ان کو بھی آپ پہ اعتبار ہونا شروع ہوتا ہے، دوبارہ سے ٹرسٹ ری بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. میں آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کو بھی گھبرایا ہوا، ہارا ہوا انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنی زوج کے طور پہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دو نارمل ہیومن بینگس جو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، جو ایک دوسرے پہ مطلب کہ ایک دوسرے سے مطلب کہ دل سے اتنے متنفر نہیں ہوئے کہ مطلب ایک دوسرے کی شکل بھی نہ برداشت کرتے. خدا نخواستہ ایسا کیس نہیں ہے، لیکن دل دکھا ہوا ہے اور شدید دکھا ہوا ہے، اتنا دکھا ہوا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اس سے الگ ہو جاؤں. ایسے کیسز میں اگر آپ سامنے والے کو ایسے منا رہے ہیں کہ جیسے آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ انہیں مسلسل طور پر یوں کھینچ کے ان کے ترلے واسطے ڈال کے ان کو اپنی طرف ان کا دھیان کرنا چاہ رہے ہیں،
تو it's not going to work. It's really not going to work. You have to understand کہ کسی کی مرضی سے چلنے سے شادی نہیں چلے گی. شادی تب چلے گی جب دو لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں گے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, کیونکہ وہ خود اپنی عزت کرتے ہیں اور وہ خود اپنی کوالٹی آف لائف بیٹر چاہتے ہیں. آپ اگر ایک ایموشنل ٹرموئل سے گزرے ہو اور آپ ہر دفعہ کسی بات سے ٹریگر ہو جاتے ہو اور آپ کو پرانی اپنی بچپن کی باتیں ٹریگر کر جاتی ہیں اور آپ ہر دفعہ لڑائی میں مطلب کہ اوور ہو جاتے ہو, ایکسیسو ہو جاتے ہو, اور آپ کہتے ہو نہیں آئندہ میں نہیں چیخوں گی, آئندہ میں نہیں تمہارے اوپر چیزیں پھینکوں گی, آئندہ میں یہ نہیں کروں گی, میں بالکل نہیں کروں گی, پلیز ایسے مت کرو, ویسے مت کرو. And but you're not working on yourself. You're not going into therapy. You're not taking proper health. You're not doing anything for your health. You're not doing anything for your mental health. You're in the same cycle. صرف کہنے سے تو چینج نہیں آئے گا. میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپنے زوج کے ترلے واسطے ڈالنا شروع کر دو اور ان سے قسمیں کھانی شروع کر دو کہ میں اب بدل جاؤں گا یا میں اب بدل جاؤں گی, واقعی میں بدلو, اپنے پہ دھیان دو, بجائے ان کو پکڑ کے رکھنے کے اپنے اوپر دھیان دو. اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بیہیویئر میں کنسسٹنسی ہے, اور آپ خود محسوس کرو گے, آپ خود اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرو گے, دماغی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر, آپ کی بات چیت کرنے کے سٹائل میں ڈفرینس آئے گا, آپ کی بات کے نظریے کو دیکھنے میں ڈفرینس آئے گا, آپ کی بات کے ریزولوشن کرنے میں ڈفرینس آئے گا, تو سامنے والا پاگل تو نہیں ہے. اگر وہ بھی نیک نیت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص بدل رہا ہے اور اچھی ہیبٹس بلڈ کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ واپس اس رشتے کو ریپیئر کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے. اگین یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے جہاں پہ دو لوگ شاید کبھی کوچنگ میں نہیں گئے, یا شاید اب ان کے ارد گرد کے لوگ ایسے نہیں ہیں جو پرابلم سالونگ ہوں, جو ان کو اچھا مشورہ دے سکیں, یا وہ لوگ ایسے ہیں جن کے ارد گرد والے اتنے زیادہ مس ہیپنز آف لائف سے گزرے ہوئے ہیں کہ ان کے ازمپشنز ہیں کہ تو اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا, یا آپ کا ازمپشن ہونا شروع ہوتا ہے کہ میری تو اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا, میرا اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا, اس کے ساتھ بھی نہیں اچھا, تو میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری شادی پرفیکٹ ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی میری شادی بھی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہی ہے, مجھے بھی یہ سکھ نہیں ملنے والا. سو دس از اباؤٹ دوز پیپل who lose the opportunity of working on their marriages because they don't work on themselves. This is for those people. اینڈ میجورٹی ہمارے جو کپلز ہوتے ہیں وہ ایکچولی یہی لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شادیوں میں برکت عطا فرمائے, ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرمائے, ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے, اور ہمیں سہل کرے اپنی ذات کے لیے اور اپنے ازواج کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے, اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ احسان کرنے والا محسنین میں سے فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.